السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سبھی کو خیر و عافیت کے ساتھ میں رکھے۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259، اور اس کو تجوید کے ساتھ میں پڑھنا سیکھیں گے، اور جو غلطیاں لوگوں سے ہوتی ہیں انشاءاللہ ان غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ قال لبثت يوما او بعض يوم، قال کے قاف کو مبھر کے پڑھیں گے، او بعض ضاد کو مبھر کے پڑھیں گے۔ قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك، قال بل لبثت، یہاں پر یہ دو لام ہے، با کو دوسرے والے لام میں ملانا ہے، پہلا والا لام نہیں پڑھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دو لام ایک ساتھ میں آتے ہیں تو پہلے والے لام کو دوسرے والے لام کے اندر مکس کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ یہاں پر لام مکس ہو چکا ہے، اب یہ نہیں پڑھا جائے گا، صرف دوسرا ہی پڑھا جائے گا۔ 100 عام، اس کو میعتا پڑھنا ہے، ہجے اس طرح سے کریں گے، میم زیر می، حمزہ زبر آ، می آ، تا زبر تا، میعتا۔ یہ الف جو ہے بیچ میں، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ عام، یہاں پر اخفا کریں گے، تھوڑی دیر آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے۔ فانظر، یہاں پر بھی تھوڑی دیر آواز کو ناک میں چھپائیں گے اور ضا کو مبھر کے پڑھیں گے۔ الی طعامک، طا کو بھی مبھر کے پڑھیں گے، اور میں نے یہاں پر آیت کی ہے، آیت کے تھوڑا سا لمبا ہونے کی وجہ سے، تو اب پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھیں گے۔ الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، وشرابک، را کو منہ بھر کے پڑھیں گے، وشرا نہیں پڑھنا ہے اس کو، بلکہ وشرا اس طرح سے پڑھیں گے۔ لم یتسنہ، نون کے اندر غنہ کریں گے، یعنی تھوڑی دیر آواز کو ناک میں روک کر کے پڑھیں گے۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، وانظر، یہاں بھی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے اور ضا کو مبھر کے پڑھیں گے۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، نون کے اندر غنہ کریں گے، تھوڑی دیر آواز کو ناک میں روک کر کے پڑھیں گے، اور میں نے یہاں پر آیت کی ہے تو پھر پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھیں گے۔ لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، وَانظُرْ، یہ بھی سیم لفظ ہے جو ابھی پیچھے گزرا ہے۔ إِلَى الْعِظَامِ، عین کو حلق سے نکالیں گے اور ضا کو مبھر کے پڑھیں گے۔ ننشزها، یہاں بھی نون کی آواز کو ناک پہ چھپا کر کے پڑھیں گے۔ کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، ثم کے میم کی آواز کو بھی ناک میں روک کر کے پڑھیں گے۔ فلما تبین له قال اعلم ان اللہ، یہاں یہ لام الف کی علامت ہے، لام الف کی علامت پر وقف نہیں کیا جاتا ہے، اس لیے میں نے بھی وقف نہیں کیا ہے۔ یہاں پر نون کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے اور اللہ کے لام کو مبھر کے پڑھیں گے، ان اللہ، اس طرح سے، اور آیت نہیں ہے تو پھر پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، شیء، یہاں پر بھی آواز کو تھوڑی دیر ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے، شیء، اس طرح سے، قدیر، قاف کو مبھر کے پڑھیں گے۔ تو الحمدللہ آپ کی یہ آیت نمبر 259 مکمل ہو چکی ہے۔ اس سبق کے اندر جو تجوید کے قاعدے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، ان تمام قاعدوں کو دھیان میں رکھ کر کے آپ پریکٹس کیجئے، اور جس طرح سے میں نے بتایا ہے اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ آئیے ایک بار اس کو پڑھ کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم
ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدیر۔ جی آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔